الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کی ذات سے بے نیاز اور منکر اپنی عقل و فہم، فلسفہ و منطق، علم و حکمت اور سائنس و ٹیکنالوجی کے مدعیوں پر منبردار، ہیومنزم کے پیروکار اور ایتھیسٹ یہ سوال اٹھاتے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انسان خود بخود پیدا ہوا ہے، یہ کائنات اور اس کے اندر یہ مخلوقات قسم قسم کی یہ خود بخود پیدا ہوئی ہے، لیکن جب ان کے سامنے یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ کائنات کے اندر کوئی بھی چیز خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، لازماً اس کا کوئی پیدا کرنے والا، کوئی بنانے والا اور کوئی چلانے والا ہوتا ہے، تو ان کا پھر دلیل یہ ہوتا ہے کہ اگر اس قاعدے کو مانا جائے کہ کائنات میں کوئی چیز خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، اور اس انسان اور کائنات اور اس کے اندر پائی جانے والی یہ مخلوقات رب ذوالجلال کی پیدا کردہ ہے اور اس نے پیدا کی ہے، تو پھر اس کائنات کا بنانے والا خدا یعنی رب ذوالجلال کہاں سے آیا ہے؟ کیا وہ خود بخود وجود میں آیا ہے یا کسی نے پیدا کیا ہے؟ جب ان کے سامنے یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ جی یہ کائنات کی ابتدا ٹائم اور سپیس سے ہوئی ہے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، پھر ان کا دلیل اور دعویٰ اور سوال یہ ہوتا ہے کہ ٹائم اور سپیس پیدا کرنے اور کائنات پیدا کرنے سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا؟ کیا وہ بیکار بیٹا تھا، فضول اور خود کو مشغول بنانے کے لیے پھر اس نے کائنات پیدا کی، تخلیق کی اور اس کو چلا رہا ہے اور دیکھ رہا ہے؟ غرض اس قسم کے یہ سوالات ہیں جو ان لوگوں کی زبان پہ ہے، اور یہی سوالات ہیں کہ جو آج کے دور کے انسانوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے، لیکن ایک جذباتی معاشرے میں رہنے کی وجہ سے، جان کی خوف یا بے دین ہونے کا ٹپا لگنے کے خطرے سے وہ لوگ خاموش ہوتے ہیں، لیکن عملی طور پر یہ لوگ دینی طبقہ سے دور، مذہبی شناخت سے دور، خدا بیزار قوتوں، طاقتوں اور گروہوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سوالات پر بات کریں اور انہیں حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دنیا کے اندر یہ قاعدہ اور دستور ہے کہ کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے اور اسے معلوم کرنے کے لیے ہم عقل و فکر کا سہارا لیتے ہیں، حواس ہمسا کا سہارا لیتے ہیں، علم کی اور حکمت کا سہارا لیتے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کا سہارا لیتے ہیں، اور یا پھر مذہبی تعلیمات اس کے ذریعے سے جان سکتے ہیں۔ لیکن خدا کے حوالے سے کہ کائنات کا پیدا کرنے والا اور چلانے والا ہے، اس کا پتہ ہمیں فقط مذہبی لٹریچر سے چلا ہے۔ دنیا کے جو اقوام جو لوگ مذہبی لٹریچر سے، صحیح تعلیمات سے باخبر نہیں تھے، ان لوگوں نے کائنات کی مخلوقات میں مختلف چیزوں کو اپنا معبود مانا ہے، خدا مانا ہے، الہ مانا ہے۔ رب ذوالجلال کی ذات کو فقط ان لوگوں نے تسلیم کی ہے جن کو صحیح مذہبی تعلیمات پہنچے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی خواص ہمسا کے ذریعے سے، عقل و فہم کے ذریعے سے، علم و حکمت کے ذریعے سے، فلسفہ و منطق کے ذریعے سے اور سائنس و ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہم ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ رب ذوالجلال کی ذات ان سب سے ماورا ہے۔ کس طرح ثابت نہیں کر سکتے؟ جس کا اندازہ اس بحث سے لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پر انسان کی حواس کام چھوڑ دیتی ہے۔
مثال کے طور پہ کسی چیز کے حوالے سے جاننا یا حقیقت معلوم کرنا ہم حواس خمسہ کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھے یا آواز کو کانوں سے سن لے یا اس کی بو کو ناک کے ذریعے سے سونگھ لے، زبان کے ذریعے سے ان کا ذائقہ چکھ لے یا ہاتھوں کے ذریعے سے ان کو ٹچ کرے، مس کرے، ہمیں اندازہ ہوتا ہے، پتہ لگتا ہے۔ لیکن اس کائنات کے اندر اس انسان کی آنکھوں یہ نظر یہ محدود ہے، ایک خاص حد تک سے زیادہ نہیں دیکھ سکتی، ایک خاص حد سے زیادہ روشنی برداشت نہیں کر سکتی، انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ دیوار کے اس پار یا پردے کی اس پار، چھت کے اس پار یہ نہیں دیکھ سکتا۔ اور بہت سی چیزیں ہیں، سمندر کے اندر لاکھوں قسم کی مخلوقات ہے، زمین کے اوپر لاکھوں قسم کی مخلوقات ہے، زمین کے نیچے لاکھوں قسم کی مخلوقات ہے جنہیں ہم نے دیکھا نہیں، لیکن ہم ان کی وجود کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد آکسیجن موجود ہے، اس لیے ہم زندہ ہیں، لیکن ہم نے دیکھا نہیں، پھر بھی ہم مانتے ہیں۔ تو بہت سی چیزیں ہیں جن کو انسان نے دیکھا نہیں لیکن مانتے ہیں۔ رب ذوالجلال کی ذات کو اگر دیکھا نہیں تو ہم مانیں گے، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ جی ہم ماننے کے بغیر، دیکھنے کے بغیر ایمان نہیں لاتا، تو یہ سوال بنی اسرائیل کی تھی۔ ان بنی اسرائیل نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے۔ ان بنی اسرائیل نے دیکھا دریا میں راستے ان کے لیے بنائے گئے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا دشمن فرعون اپنی لشکر سمیت تباہ ہو گیا۔ ان لوگوں نے من و سلوہ دیکھا، خدا کی خدائی اور قدرت دیکھی، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے کہا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون۔ یہ بنی اسرائیل تھے کہ ان معجزات کے ہوتے ہوئے بھی ان لوگوں نے ماننے سے انکار کی اور کہا کہ جب تک ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے ہم ایمان نہیں لا سکتے، ہماری ایمان مضبوط نہیں ہو سکتی۔ اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو پھر بھی انسان ایسا عجیب مخلوق ہے کہ انہیں اپنی آنکھوں پر بھی یقین نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید کے اندر ایک واقعہ مذکور ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام سے اپنی قوم نے سوال کی کہ ہم آپ پر ایمان تب لائیں گے جب ہماری آنکھوں کے سامنے آپ اس پتھر سے ایک گابن اونٹنی پیدا کریں اور پیدائش کے بعد وہ بچے کو بھی جنم دے۔ جب یہ منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو ہم کہیں گے، ہمارا یقین ہوگا کہ بے شک خدا کی ذات ہے، ہم مانیں گے۔ جب ان کی آنکھوں کے سامنے پتھر سے اونٹنی پیدا ہو گئی، اونٹنی نے بچے کو جنم دی، پھر بھی ان لوگوں نے ماننے سے انکار کی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک شرپسند انسان، ایک جاہل انسان، ایک نکما انسان فقط سوالات اٹھاتے ہیں، وہ یقین نہیں کرتے چاہے آپ ان کے سامنے جو بھی کریں۔ انسان کے آنکھیں، ایک کان ایک خاص حد تک آواز برداشت کر سکتی ہے یا سن سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر آواز اس حد سے زیادہ ہو جائے تو انسان بہرا ہو جاتا ہے۔ لہذا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حواس خمسہ کے ذریعے سے ہم خدا کی ذات کو نہیں دیکھ سکتے اور نہ ہی معلوم کر سکتے ہیں، نہ ہی احاطہ کر سکتے ہیں، نہ ہی ہمیں یہ پتا چل سکتا ہے کہ اس کائنات کی تخلیق اللہ نے کی اور اللہ سے پہلے کیا تھا۔ ہم فقط اتنا جان سکتے ہیں جتنا خدا نے ہمیں سکھایا ہے، بتایا ہے کہ کائنات کا پیدا کرنے والا خدا ہے۔ اس کی آسان سی مثال ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، کہہ رہا ہے کہ کمرے کے چھت پر کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سیڑھیوں کو پار کرے، سیڑھیوں پر چڑھنے کے بعد ہی اس کو پتہ چل سکتا ہے کہ چھت کے اوپر کیا ہے۔ لیکن ایک بندے کے اندر اگر سیڑھیوں کو پار کرنے کی صلاحیت نہیں تو چھت کے اوپر کیا دیکھ سکے گا؟ محض انکار کر سکتا ہے کہ جی چھت کے اوپر کی کچھ بھی نہیں ہے، اس کو ہم دیوانہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ جی ہم علم و حکمت کے ذریعے سے رب ذوالجلال کی ذات معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک پیدا کرنے والا ہے،
کیونکہ علم کے میدان میں انسان نے بڑی ترقی کی ہے، انسان علم کے میدان میں بہت آگے پہنچا ہے۔ تو رب ذوالجلال کا فرمان ہے قرآن مجید کے اندر، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ رب ذوالجلال کا فرمان ہے کہ اگر آپ اللہ کی تعلیمات، احکامات، ہدایات پر، ان کی باتوں پر یقین نہیں رکھتے، ان کی نازل شدہ باتوں پر اور تعلیمات پر یقین نہیں رکھتے، اپنی علم و حکمت پر آپ کا گمنڈ ہے، آپ کا بھروسہ ہے، آپ کا یقین ہے، تو چلو آزما کر دکھا دے، پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، پوری دنیا کی علماء اور حکماء اکٹھی ہو جائے اور قرآن کی ایک آیت کے برابر آیت یا ایک سورت کے برابر سورت پیش کر سکے۔ مطلب اگر آپ نے ایک آیت یا سورت بنا لی قرآن کی آیت یا سورت کی طرح، اس میں فصاحت و بلاغت ہو، ان میں ترتیب اور نظم ہو، ان میں حکمتیں ہو، تب آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اس لائق ہیں کہ خدا کی ذات سے آگے معلومات حاصل کر سکیں گے۔ لیکن تقریباً 1500 سال گزرنے کے باوجود اس پوری دنیا کی علماء اور حکماء نے، دانشوروں نے، علم کے میدان کے شہسواروں نے قرآن کی اس چیلنج کا مقابلہ نہ کر سکے اور ایک آیت یا سورت نہ بنا سکے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ انسان کا علم کمزور ہے، ناقص ہے، نامکمل ہے۔ اسے فقط اتنا علم ہے جتنا خدا اسے بتانا چاہے، خدا اسے بتانا چاہے اتنا انسان جان سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں۔ اور خدا نے فقط اتنا اس انسان کو بتایا ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا اور چلانے والا رب ذوالجلال ہے، اس سے آگے کچھ نہیں بتایا۔ لیکن لہٰذا انسان اگر آگے جانے کی کوشش کریں گے تو یہ جاہل ہوگا، نکما ہوگا، بیکار ہوگا۔ غرض انسان کا علم ناقص اور کمزور ہے، تو ایک ناقص اور کمزور چیز کے ذریعے سے ہم خدا کی ذات سے آگے معلوم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایک تیسری چیز ہے جسے کہتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی، جس پر انسان کا آج بڑا غرور اور گھمنڈ ہے کہ ایک معمولی سے معمولی ٹیکنالوجی سے لے کر انسان نے بڑی بڑی ایجادات کی ہے۔ ایٹم بم بنایا ہے، ڈرون بنایا ہے، میزائل بنایا ہے، جہاز بنایا ہے، چاند تک پہنچا ہے، روبوٹ بنایا ہے، معمولی سی معمولی ٹیکنالوجی بنایا ہے، مواصلات کے میدان میں بہت آگے پہنچا ہے۔ لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے کہ اگر خدا کی ذات ہوتی اور انسان اسے معلوم نہ کرتا۔ تو انسان کا یہ دعویٰ بھی بیکار ہے، نکما ہے، ناقص ہے۔ انسان کی یہ سائنس اور ٹیکنالوجی بھی کمزور ہے، ناقص ہے، بیکار ہے، کیونکہ رب ذوالجلال قرآن مجید کے اندر ایک چیلنج دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز۔ قرآن مجید کے اندر اللہ چیلنج دیتے ہیں، 1500 سال گزر گئے اس چیلنج پر لیکن کوئی پورا نہ کر سکا، کہ اے لوگوں، جن کو آپ خدا کے علاوہ بلاتے ہیں، جن پر خدا کی ذات کے علاوہ آپ کا یقین اور بھروسہ ہے، یہ کمزور ہے، یہ تو ایک مچھر تک پیدا نہیں کر سکتے۔ اتنا کمزور ہے کہ اگر مچھر ان کے کانے پر بیٹھ جائے اور اپنے پاؤں کے ساتھ جو خوراک ان کے پاؤں کے ساتھ جو ذرات ان کی خوراک سے لے جائے، یہ وہ ذرات ان کے پاؤں سے حاصل نہیں کر سکتے۔ اس سے ایک مفہوم ہم یہ بھی احاطہ کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے آج دنیا کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، اپنا خدا بنایا ہوا ہے اور اس پر یقین رکھتے ہیں اور فقط اس چیز کو درست تسلیم کرتے ہیں جن کو تجربہ گاہ میں ثابت کرے، تو یہ بھی غلط ہے، نامکمل ہے، ناکارہ ہے، ناقص ہے۔ کیونکہ 1500 سال گزرنے کے باوجود سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آج انسان ایک مچھر پیدا نہ کر سکا، کیونکہ یہ مچھر پیدا کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ مچھر کے اندر اللہ نے ایک پوری ٹیکنالوجی رکھی ہوئی ہے۔ تھوڑا عرصہ قبل ڈینگی وائرس کے نام سے ایک مچھر آئے تھے اس دنیا پر، تو سارے دنیا کے سائنسدان حیران تھے کہ اس مچھر کا مقابلہ کس طرح کریں۔
لوگ جہاں پر کمرے کے اندر کمرے کے باہر جہاں پر بھی مچھر دیکھتے ان سے ڈرتے تھے۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس مچھر سے خوفزدہ تھی، ہر انسان خوفزدہ تھی، جو بھی کاٹ لیتا مر جاتا۔ اب اس پوری دنیا کے اندر اس ڈینگی کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ تھی۔ اسی طرح دیکھیں تو قرآن کے اندر بھی مذکور ہے کہ دنیا پر حکومت کے دعوے دار، تمام پوری دنیا پر حکومت کا دعویٰ کرنے والا، اپنے طاقت پر مست غرور اور گھمنڈ کرنے والا، حتیٰ کہ خود کو خدا کہلانے والا، خدائی کا دعوے دار نمرود تھا۔ لیکن جب اس پر اللہ نے ایک لنگڑے مچھر کو مسلط کیا تو اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اپنی طاقت اور اقتدار سمیت وہ اس مچھر کا مقابلہ نہ کر سکا اور اسی کی وجہ سے وہ مر گیا۔ تو غرض اس کائنات میں کہ سارے سائنسدان، سائنٹسٹ اگر اکٹھی ہو جائے، ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی، ان کی تجربہ گاہیں اگر اکٹھی ہو جائے، تب بھی وہ ایک مچھر پیدا نہیں کر سکتے۔ اور مچھر میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ اس کے ایک پر میں زہر ہے اور دوسرے میں اس کی شفا ہے۔ تو ایسی ٹیکنالوجی کس طرح ایک انسان پیدا کر سکتی ہے؟ حتیٰ کہ آج تک اگر یہ پوری سائنس اور ٹیکنالوجی اکٹھی ہو جائے، سائنٹسٹ اکٹھے ہو جائے، تو مچھر کانے سے، کسی کے کانے سے اپنے پاؤں کے ساتھ جو ذرات لے جائے، وہ اس ذرات بھی حاصل نہیں کر سکتے اس کے پاؤں سے۔ تو جب تک سائنسدان اللہ تعالیٰ کے اس چیلنج کو پورا نہ کر سکے، قرآن کے اس چیلنج کو پورا نہ کر سکے، تو یہ ناکارہ اور ناقص لوگ کس طرح یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ خدا کوئی ذات کو معلوم کر سکتا ہے اور خدا کی ذات سے آگے بھی معلوم کر سکتا ہے۔ غرض سائنس اور ٹیکنالوجی خدا کی ذات کو معلوم کرنے یا اس سے آگے کی حالات معلوم کرنے کے لیے کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتے، نکمے ہے، ناکار ہے، کمزور ہے۔ اب ان دلائل کے سامنے آتے ہوئے کہ انسان کے خواص کمزور ہے، علم ناقص ہے، فلسفہ و منطق کمزور ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی ناکارہ ہے، کمزور ہے، پھر بھی یہ انسان نہیں مانتا، تو کیا اب ہوگا؟ تو قرآن میں اللہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، کہ جو انسان اللہ کی ذات، ان کی مدد، ان کی نصرت، ان کی خدائی پر یقین نہیں رکھتے، تو اسے چاہیے کہ کسی بلند جگہ تک رسی کو لٹکا دے اور خود بھی اس سے لٹک جائے اور پھر اس رسی کو کاٹ لے، تو اسے پتہ چلے گا کہ اس کی مکر و فریب نے اس کو کوئی فائدہ دیا کہ نہیں۔ یعنی مطلب وہ نیچے گر جائے گا، مر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اگر یہی نافرمان انسان ان دلائل کے ہوتے ہوئے رب ذوالجلال کی ذات پر سوالات اٹھاتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ خود کو مار ڈالے تو اس نکمے کے ختم ہونے سے کائنات یا اللہ کی خدائی میں کوئی کمی بیشی نہیں آتی۔ یہ نہ ہو تو نہ ہو، ہم کیا کریں گے ایسے لوگوں کے ساتھ؟ تو اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب، آپ کا کام یہ ہے، یا رسول کے نقش قدم پر چلنے والے مبلغین مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں تک فقط خدا کی تعلیمات پہنچا دے۔ بس آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جرم جبر نہیں ہے، کوئی مانے ٹھیک، نہ مانے تب بھی ٹھیک، وہ جانے اور اس کا عمل جانے، خدا جانے اور وہ جانے، کیونکہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ۔ رب ذوالجلال کا فرمان ہے کہ میرے بندے، آپ کا کام ہے لوگوں تک میری تعلیمات، میری احکامات، میری ہدایات، میری دلائل پہنچانا، میرا کلام پہنچانا۔ بس اگر وہ مانے یا نہ مانے، آپ پر یہ ذمہ داری نہیں ہے، ہماری جانب ان سب لوگوں کی واپسی ہے اور پھر ہم ہی ان کے ساتھ حساب کتاب کرنے والے ہیں۔ اگر یہ لوگ آپ کو چھوڑتے نہیں اور یہ سوالات اٹھاتے ہیں اور پھر اپنے سوالات سے اوٹ پٹانگ سوالات کرتے ہیں، ضد پر اڑے رہتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے جی؟ مبلغ کیا کرے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہی ابو جہل کی نسل، یہی بنی اسرائیل کی نسل، یہی ضدی اور عنادی نسل، یہی نافرمان اور سرکش نسل، یہی عقل اور سائنس و ٹیکنالوجی کے مطیع نسل،
یہی ایتھیسٹ، یہی ہیومنزم کے پیروکار، آپ پر لازم نہیں کہ ان کے ساتھ آپ بحث مباحثہ کریں، بس آپ کہیں کہ جی آپ اپنی فکر میں اپنے لیے ٹھیک ہے اور ہم اپنے لیے ٹھیک ہے۔ اب ان لوگوں کو اگر آپ ایسا چھوڑ دیں، ایک مبلغ نے اپنا کام پورا کیا اور اس کو اللہ کی احکامات پہنچا دی، اور پھر بھی وہ آزاد چھوڑا گیا، ریاست نے ان کو نہ روکا تو کیا نقصان ہوگا، معاشرے نے نہ روکا تو کیا نقصان ہوگا؟ اس کی نقصان یہ ہے کہ اس کی شر سے معاشرے کا کوئی فرد نہیں بچے گا۔ کس طرح؟ ایسا کہ یہ لوگ خدا کی ذات سے انکار کے بعد سب سے پہلے یہ والدین کی وجود سے انکار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے، ان ہیومنزم کے پیروکاروں کی یا ان ایتھیسٹ کا کہنا یہ ہے کہ کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر آنے کی خواہش ہماری نہیں تھی، اس بوسیدہ بدبودار ظالمانہ معاشرے کے اندر پیدا ہونے کی خواہش ہماری نہیں تھی، یہ تو ہماری وجود تو ہماری والدین کی عیاشی کا نتیجہ ہے، ان کی عیاشی کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے، لہٰذا آج اگر وہ اپنی عیاشی کے بدلے میں ہم پر اپنا حقوق جتاتے ہیں تو یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے۔ تو اس رب ذوالجلال کی ذات سے انکار کے بعد یہ لوگ پھر والدین کی وجود سے انکار کرتے ہیں، اور والدین کی وجود سے انکار کے بعد جب اس کا ناکامیاب ہوتے ہیں تو آگے چل کر یہ نکاح پر سوال اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے ایک قسم کا کھانا نہیں کھا سکتا، ہمیشہ کے لیے ایک قسم کا لباس نہیں پہن سکتا، ہمیشہ کے لیے ایک طرح کی زندگی نہیں گزار سکتا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ پوری زندگی ایک خاتون کے ساتھ گزاریں، نہ چاہتے ہوئے ایک خاتون پوری زندگی ایک مرد کے ساتھ گزارے؟ یہ کیسا انصاف ہے، یہ کیسا ممکن ہے؟ یہ دوسری تیسری نمبر پہ نکاح کی وجود سے انکار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جس طرح کھانے میں تنوع چاہیے، لباس میں تنوع چاہیے، اسی طرح مرد اور خواتین میں بھی تنوع ہونی چاہیے، اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہے جیسا چاہے زندگی گزارے، کھانا کھائے، کسی کے ساتھ چاہے زندگی گزارے۔ تو یہ لوگ اسی سوچ و فکر کے نتیجے میں مدر فدر آزاد نظام، مدر فدر آزاد معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اسی طرح مزید آگے جاتے ہوئے ایک ایسی نسل وجود میں آتی ہے جس کی ذات پات کا کوئی پتہ نہیں چلتا، اور یہی نسل پھر سماج کے لیے، معاشرے کے لیے، ملک کے لیے، دنیا کے لیے، بین الاقوام کے لیے ناسور بنتے ہیں، جن کی شکلیں آج ہم فلسطین، غزہ کے اندر دیکھتے ہیں، کشمیر کے اندر دیکھتے ہیں، دوسری ایسی جگہوں پر جہاں پہ ظلم ہو رہی ہے، ان مدر پدر آزاد لوگوں کی وجود ہم دیکھ سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ فقط خدا ہے، رب ذوالجلال ہے، اس کا نازل شدہ دین ہے، احکامات ہے، اس کی ذات ہے، اس کا نظام ہے، جس پر یقین رکھتے ہوئے ایک انسان مہذب زندگی گزار سکتے ہیں، مہذب معاشرے کے اندر زندگی گزار سکتے ہیں، مہذب ریاست اور بین الاقوام کے اندر زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر اللہ کی وجود سے انکار کی جائے، اس کے احکامات سے انکار کی جائے، اور دنیا کے تمام مسائل کو محض عقل و شعور، علم و حکمت، فلسفہ و منطق، سائنس و ٹیکنالوجی پر حل کرنا چاہے تو انسان پھنس جائے گا، کیچڑ کے اندر چلا جائے گا، اور نتیجے میں ایک بوسیدہ معاشرہ اور سماج وجود میں آئے گا۔ ہماری نجات، ہماری کامیابی فقط یہ ہے کہ اللہ نے جتنا ہمیں بتایا ہے کہ اس کا کائنات کا پیدا کرنے والا اور چلانے والا وحدہ لا شریک ہے، بس اسی حد تک ہمیں معلوم ہے اور ہم جانتے ہیں۔ اس سے آگے کیا ہے رب ذوالجلال نے ضروری نہیں سمجھا کہ ہمیں بتا دے، لہٰذا ہمارے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم آگے معلوم کرنے کی کوشش کریں، فقط اتنا کوشش کریں کہ ہماری زندگی کس طرح بہتر ہوگی اور آسمانی تعلیمات پر ہم کس طرح بہتر سے بہتر عمل کر سکیں گے۔ اسی میں ہماری نجات اور اسی میں ہماری بقا ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان کو دل میں اترنے، ان پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ دنیا کے اندر جو شر پھیل رہی ہے ایتھیسٹ کے زبانوں سے، ہیومنزم کے پیروکاروں سے، سائنس و ٹیکنالوجی کے پجاریوں سے، ان کے مقابلے میں اگر رب ذوالجلال کی جلالت کی، وحدانیت کی، بڑائی کی باتیں آ جائے تو انشاءاللہ رب ہم سے راضی ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔